السلام علیکم۔ داستان لائبریری کے ساتھیوں، ابلیس کے پوتے کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ بنا انتظار کیے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایپیسوڈ کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہر طرف دہشت و کربلا کا مظہر تھا۔ نیچے قدموں تلے گرم جھلستی ریت تھی، تو اوپر آسمان پر سورج کسی کھولتے پانی کی طرح آگ میرے سر پر برسا رہا تھا۔ صحرائی جہاز بھی سخت شدید گرمی میں آگے چلنے سے گریزاں تھا۔ ریت کے جلتے ذروں پر چلتے ہوئے بلبلا رہا تھا۔ میں تو پھر بھی اس کی پیٹھ پر سوار تھا۔ سر پر ایک موٹی سی پگڑی باندھ رکھی تھی، مگر یہ پگڑی بھی مجھے گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے مہربان سایہ نہیں دے پا رہی تھی۔ میری لاچارگی دیدنی تھی۔ میں نے چھاگل کو منہ سے لگایا تو اس سے صرف 2 بوند پانی نکلا۔ سوکھے اور بے جان ہونٹوں کو تھوڑی سی تراوٹ ملی، مگر گرمی کی حدت نے وہ بھی جذب کر لی۔ میرے لبوں کی کھال ایک بار پھر ادھڑ گئی۔ اونٹ بری طرح بلبلا رہا تھا، زور آوری دکھانے پر تل گیا تھا۔ مجھے خدشہ ہوا اگر اسے کچھ دیر کے لیے شجر سایہ نہ ملا اور پانی سے اس کی پیاس نہ بجھائی تو یہ مر جائے گا یا پھر باغی ہو کر بھاگ جائے گا۔ اس کی مہار میرے ہاتھوں سے نکل جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اب لاچارگی کے عالم میں قہر و غضب و جہنم کی آگ سے بھڑکتے ہوئے صحرا میں اذیت ناک موت مارا جاؤں گا، مگر میرا جذبہ ناتواں بدن کو حرارت دے رہا تھا۔ اس صحرا میں سفر کرتے ہوئے میں نے 2 راتیں 1.5 دن گزار دیا۔ دوسرا دن بھی اب اختتام کو تھا، مگر گوٹ ماچی کے شیطانی صحراؤں کا کوئی اتا پتہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سیانے سچ ہی کہتے ہیں، صحرا شیطانوں کا گڑھ ہے، اس لیے تو اونٹ کو ان صحراؤں کا جہاز کہا گیا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جو صحرا کے شیطانی وسعتوں اور اس کی سرابوں میں سفر کر سکتا ہے۔ صحراؤں کا یہ جانور شاید اسی وجہ سے کینہ پرور ہے، اور ظاہر ہے شتر کا کینہ اور شیطان کا کینہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مجھے اس طرح یاد ہے کہ دیوس کے حکم پر جب تیکوش نے ریشما کو اٹھا لیا تھا تو اس نے کہا کہ اگلی نوچندی رات کو گوٹ ماچی کے صحراؤں میں شیطان کا بیٹا جنات کی عزت حفاف نیا جنم لے رہا ہے، اور اس کی ولادت نو پر جشن ابلیس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب اس کا فیصلہ اس جشن کی رات کو ہوگا، لہذا تم وہاں چلے آنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گوٹ ماچی کہاں ہے اور وہاں کیسا طلسم کدہ ہوگا جہاں فرزندان ابلیس کی سلطنت قائم ہے۔ میں نے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و خوض کیا تھا کہ مجھے دیوس کے تعاقب میں وہاں جانا چاہیے یا نہیں۔ اگرچہ یہ شیطانی گورکھ دھندا کسی آکٹوپس کی طرح لگ رہا تھا، مجھے گمان ہونے لگا کہ میں طاغوتی طاقتوں کے جال میں کہیں پھنستا ہی نہ چلا جاؤں۔ اس بات کا احساس مجھے اس وجہ سے بھی ہوا کہ اگر دیوس چاہتا تو وہ مجھے اپنی پہلی حاضری کے دوران ہی نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک طرح سے مجھے اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی۔ میں سوچنے لگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میری طاقت سے خائف تھا، یا پھر وہ مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا؟ یہ سوچتے ہی مجھے اطمینان ہوا۔ میرا اس بات پر یقین بڑھ گیا کہ میرے سر پر میاں صاحب اور بابا نہال شاہ کے علاوہ خاندانی بزرگوں کا دست شفقت ہے، اس لیے شیطان مجھے گزن نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن میرا یہ اطمینان مجھے گھمنڈ کی مانند لگا۔ میں نے توبہ استغفار کی اور سوچنے لگا کہ گوٹ ماچی کے صحراؤں تک کیسے پہنچا جائے۔ اگلے روز میں حیدرآباد کے قبرستان میں گیا۔ قبرستان سنسان اور ویران تھے، کوئی گورکن نہ ملا۔ اس دوران میں نے پورے حیدرآباد میں ایسے عاملوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو ان قبرستانوں میں چلے وغیرہ کاٹتے تھے، لیکن مجھے کوئی بھی عامل دستیاب نہ ہو سکا۔ میں سارے دن کی خواری کے بعد جب بے نیل و مرام لالی بابا کے گھر پہنچا تو تھک ہار کر بستر پر گر گیا۔ یہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری تھی۔ صبح فجر کے وقت
میری آنکھ کھلی تو میں نماز ادا کرنے کے بعد صبح کاذب تک جائے نماز پر بیٹھ کر وظائف پڑھتا رہا اور خدا سے دعا کرنے لگا، یا الہی مجھے ریشمہ کو بچانے کی ہمت دے، مجھے اتنی طاقت دے کہ صحرائی شیطانوں کو نیست و نابود کر دوں۔ ناشتہ کر کے میں ایک بار پھر نکلا، آہستہ آہستہ سڑک پر چہل قدمی کرنے لگا۔ مجھے سڑک کے کنارے مٹی میں اپنی بکھری ہوئی تسبیح کے دانے نظر آ گئے۔ میں نے جھٹ سے تمام دانے اٹھا لیے۔ دانے پورے تو نہیں تھے، بہرحال جتنے ملے میں نے غنیمت جان کر سنبھال لیے۔ انہیں پانی سے دھو کر دھاگے میں پرویا اور اسے ہاتھوں میں پڑھ کر تسبیح پڑھنے لگا۔ میرے ذہن میں جلترن ہو گئی، او میرے خدایا، مجھے یاد آ گیا، مجھے تو اس قبرستان میں جانا چاہیے جہاں دیوس کا مسکن ہے۔ مجھے اس وقت اپنے بدحواسیوں پر غصہ بھی آیا کہ میں نے پچھلی رات سو کر گزار دی، حالانکہ وہ رات جسے اندھیری منگل کہتے ہیں میری رہنمائی کر سکتی تھی۔ اسی رات کی خاطر ہی تو میں ایک روز پہلے اس قبرستان میں جانے کا ارادہ لے کر نکلا تھا۔ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب شامت آتی ہے تو اچھے بھلے عقل مند کی بھی مت ماری جاتی ہے۔ بہرحال اب کالی منگل تو واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر اس سے اگلی رات بھی امید افزا ہوتی ہے۔ میں نے بدھ کی رات کو کبھی عمل نہیں کیا تھا، مگر میں اس صورتحال میں ارواح کے ذریعے گوٹ ماچی کے شیطانی صحرا کا پتہ معلوم کرنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ اب اس سارا دن وظائف پڑھتے رہنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد میں نے سامان اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہ حیدرآباد کا ایک پرانا قبرستان تھا۔ حیدرآباد کی آبادی اور قبرستان کے درمیان تقریباً 4 میل کا فاصلہ تھا۔ ممکن ہے کہ اچھے دنوں میں آبادی سے اس قبرستان تک کوئی پکی سڑک آتی ہو، مگر اب قبرستان سے دور دور تک کسی سڑک کا نام و نشان نہ تھا۔ قبرستان یوں بھی آبادیوں سے دور ہوتے ہیں اور سوائے فاتحہ پڑھنے والوں کے دوسرے لوگ ادھر کا بہت ہی کم رخ کرتے ہیں۔ پھر جب 30 سال پہلے شہر کی آبادی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک نیا قبرستان بن گیا تو لوگوں نے اس پرانے قبرستان سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا، اور اکثر لوگ تو یہ بھی بھول گئے کہ حیدرآباد میں اس نئے قبرستان کے علاوہ کوئی پرانا قبرستان بھی تھا۔ قبرستان یوں بھی ویران ہی رہتے ہیں، سوائے کوئی خاص ضرورت کے لوگ ادھر کا کم ہی رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ پرانا قبرستان دن بھر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہی رہتا تھا۔ قبرستان کی ویرانی اور جھاڑ جھنکار کی وجہ سے لوگ اس سے کترا کر نکل جاتے تھے، مگر رات ہوتے ہی اس ویرانے میں جیسے بہار آ جاتی تھی۔ دن کے وقت جہاں آدمی تلاش کرنے پر بھی نہ ملتا، وہاں رات ہوتے ہی لوگوں کی سرگوشی اور دبی دبی آوازیں ہر طرف بکھر جاتی تھی اور رات جیسے جاگ اٹھتی ہے۔ بظاہر یہ پرانا قبرستان بوڑھے اور صدیوں پرانے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر چاند کے مہینے کی آخری راتیں، خصوصاً آخری منگل کی رات تو یہاں جوت جگاتی تھی۔ یہ بات مشہور بھی ہے اور کسی حد تک ٹھیک بھی کہ آخری منگل کی سیاہ رات کو جن بھوت پریت آزاد ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ صرف بھوت پریت ہی نہیں بلکہ اس رات کو عامل لوگ وہاں عمل پڑھنے جاتے ہیں۔ اس رات کو سب سے زیادہ ٹونے ٹوٹکے اور جادو ہوتے ہیں، جادو کی ہنڈیاں اڑائی جاتی ہیں۔ بعض عامل تو ایسی رات کو کسی ٹوٹی قبر میں اتر کر جنوں اور بھوتوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پوری رات عمل پڑھتے رہتے ہیں۔ قبرستان میں ایک ٹیلے پر برگد کا ایک صدیوں پرانا درخت تھا۔ اس ٹیلے کے گرد ہر وقت گندا اور غلیظ پانی رینگتا رہتا تھا۔ ٹیلے پر جانے کے لیے صرف ایک پتلی پگڈنڈی تھی۔ وہ پگڈنڈی اس قدر پتلی تھی اور پھسلوان تھی کہ ایک تو اس پر 2 آدمی برابر نہیں چل سکتے تھے، دوسرا یہ کہ اگر جانے والا ذرا چوکے یا بد احتیاطی کرے تو اس گندے پانی میں گر کر تحت الثری تک نیچے جائے۔ رات تو رات، دن کے وقت اس مقام اور وہاں کھڑے برگد کے درخت کو دیکھ کر خوف معلوم ہوتا تھا، مگر مجھے تو وہیں جانا تھا، وہیں تمام رات عملیات میں مصروف رہنا تھا۔ چنانچہ میں اس خطرناک اور بل کھاتی پگڈنڈی کو پار کر کے برگد کے درخت کے نیچے پہنچا۔ میں نے درخت کی جڑ کے پاس چوکی لگانے کا عزم کیا۔ چوکی لگانے سے پہلے میں نے حصار قائم کیا۔
حصار قائم کرتے وقت محسوس ہو رہا تھا جیسے سینکڑوں چرند پرند خاص کر چمگادڑوں کو پھڑپھڑاتے میرے سر پر سے گزر رہے ہوں، اور چاروں طرف جنگلی جانور اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے انہیں کوئی مار مار کے بھگا رہا ہو۔ میں نے ہر طرف سے لاپرواہ ہو کر چوکی لگائی، پھر انگیٹھی سلگائی اور وظائف کا ورد شروع کیا۔ وظائف کے ورد کے دوران شیطانی طاقتوں نے مجھے بہت ڈرایا، دھمکایا، بہلایا، پھسلایا اور طرح طرح کا لالچ دیا کہ میں وظیفہ بند کر دوں اور عمل کا سلسلہ روک دوں۔ چنانچہ کبھی مجھے کوئی غراتا ہوا شیر نظر آتا جو بھاگ کر مجھ پہ حملہ کرتا، مگر حصار کے قریب آ کر اس کے قدم ایک دم رک جاتے جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا۔ کبھی ایسا ہوتا کوئی ہاتھی جیسا قوی الہیکل انسان مجھ پر حملہ آور ہونے کو بڑھتا، مگر حصار سے ٹکرا کر وہ پیچھے کی طرف گر جاتا، اس طرح جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو۔ عملیات کے دوران ایسے دہشت ناک روح فرساں واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں، کوئی بھی مضبوط عامل ان سے گھبراتا نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے قبرستان کا ماحول تبدیل ہونے لگا ہے، ہر چیز اپنی جگہ جگہ ساکت اور خاموش ہو گئی۔ ہوا نے درختوں کے پتوں کو گدگدانا بھی چھوڑ دیا۔ سناٹے کا عالم، گہری رات کا طلسم کوئی نیا فتنہ جگانے لگا۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔